نواز شریف نے اسی تقریر میں ایک شعر بھی پڑھا ہے. میں عامر صاحب کی خدمت میں وہ شعر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ پھر نواز شریف اس وقت کس فریم آف مائنڈ میں اور کس پالیسی کے تحت ساتھ پاکستان واپس آ رہے ہیں، کیونکہ آگے الیکشن کیمپین ہے، سب کچھ ہے. تو عامر صاحب وہ نواز شریف کہتے ہیں کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیا طوفاں کیے ہوئے. تو یہ نواز شریف کیا طوفان کا تہیا کیے ہوئے واپس آ رہے ہیں؟ اس سارٹ میں ویسے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا نام نہیں ہے، لیکن تقریر میں وہ نام بھی انہوں نے لیا ہے، پھر ججز کے نام بھی لیے ہیں، جرنیلوں کے نام بھی لیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا احتساب تو ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کو صحیح جنہوں نے ڈبویا ہے ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں، اور اس بار مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی. اور اگر اس بار مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ مزمل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی بات جب بھی کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اچھی چیز سے آپ ان کا ذکر شروع کریں. تو اچھی بات تو ان کے اس خطاب میں یہ تھی کہ بڑی اینیمیٹڈ باڈی لینگویج تھی، بڑے وہ انوالوڈ نظر آئے، انگیج نظر آئے، بڑے دل سے جو بھی انہوں نے کہا وہ کہا. اور آپ کو پتہ ہی ہے، میں آپ اسی پروگرام کے اوپر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جی یہ جو ان کی تھوڑی سی لیک آف انگیجمنٹ نظر آ رہی ہے براہ راست پاکستانی عوام کے ساتھ، اس کے بارے میں ان کو کچھ کرنا چاہیے. تو وہ تو ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ایک طرح سے انہوں نے پچ سیٹ کی. وہ کیا پچ سیٹ کی؟ اب اس کو دو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میری ذاتی رائے میں، مجھے پتہ ہے کہ آپ دونوں میرے ساتھ بڑا سخت اختلاف کریں گے، جتنا نقصان پاکستان کو احتساب کے نعرے نے دیا ہے نا جی، وہ آج تک نہ کسی حکومت سے پہنچا ہے اس کو، نہ کسی سیاستدان سے، نہ کسی فوجی حکمران سے. سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا احتسابی نعرے سے ہوا ہے. اور یہ مشرف کے نیب سے پہلے نواز شریف صاحب نے خود بھی ایک احتساب سیل قائم کیا تھا. یہ 25 سال سے ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس پاکستان کا. اس وقت بہتر ہو کہ تھوڑی دیر آگے بڑھا جائے، ایک سنگل مائنڈڈ فوکس سے جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں پہلے ان کے اوپر فوکس کریں اور پھر واپس آئیں. کیونکہ دیکھیں، آپ پاکستان کے جس طرح کا پاکستان کے اندر نظام انصاف ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کے پاس ٹرینڈ ایچ آر نہیں ہے کہ آپ ایک بامانی احتساب کر سکیں. سو بہتر یہ ہے کہ آپ جو سامنے آپ کے جو کرٹیکل مسئلہ اس وقت عوام فیس کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر فوکس کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو انہوں نے آج بات کی ہے یہ کوئی اسٹینڈ الون بات نہیں ہے. یہ انہوں نے کسی ہیٹ آف دا مومنٹ میں یہ بات نہیں کی ہے. وہ کلیئرلی ایک نیریٹو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں بجائے اس کے کہ وہ اپنی کیمپین کا محور اس چیز کو بنائیں کہ ہم نے پاکستان کو، ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل خرچ کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، وہ سارا وقت یہ ایکسپلین کرتے رہے اس انتخابی کیمپین میں. وہ چاہ رہے ہیں کوئی ایک ایگریسو انتخابی کیمپین شروع کریں اور وہ سارا گھڑی جو ہے اس کو موڑ کے واپس اس لمحے پر لے جائیں جہاں یہ سارا جو پاکستان کے اندر جو کھچڑی پکی تھی پاناما کیس کے اوپر سے، جو کہ ایک جعلی کام ہوا تھا پاکستان کے اندر، وہاں اس چیز کو اپنی کیمپین کا محور بتائیں. تو ٹھیک ہے، بطور ایک سیاسی حربے کے کیمپین کی حد تک میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. لیکن جو فوری طور پہ میرا خیال ہے پاکستان کے عوام سننا چاہیں گے، وہ شاید ان کی زیادہ خواہش ہو کہ وہ ان کے معاشی مسائل کے بارے میں وہ باتیں سنیں، بجائے اس کے کہ یہ احتساب اور مٹی پاؤ کی پالیسی کو ترک کرنے کے بارے میں کچھ سنیں. عمبر، آپ عامر صاحب سے متفق ہیں کہ یہ عامر صاحب کہتے ہیں مٹی ڈال دینی چاہیے، کوئی نہیں؟ ویسے میں پاؤ پالیسی پہ عامر صاحب کہتے ہیں میں عامر صاحب سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ پاکستان مسلم نواز کے ووٹر سے بات کریں تو وہ تو یہی کہیں گے شیر واپس آ رہا ہے، مقابلہ کرنے آ رہا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے. جو مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت رہی ہے وہ اسی وجہ سے رہی تھی کیونکہ وہ بولتی تھی، وہ جب مہم میں شامل ہوتی تھی، جب ریلی سے ایڈریس کرتی تھی، استقبال کرتی تھی، تو ہمیشہ جب بھی مزاحمتی قسم کا ان کا بیانیہ ہوتا تھا تو وہ بہت ریزونیٹ بھی کرتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی مارچ 2023 اسی سال ایک اجلاس کیا تھا، ریلی بھی کی تھی، جس میں تصاویر دکھائی تھی، ثاقب نثار کی بھی تصویر تھی، اور انہوں نے جنرل فیض کا بار بار ذکر کیا تھا، جنرل باجوہ کا ذکر کیا تھا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جب گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تھا، پی ڈی ایم کی جب مہم چل رہی تھی عمران خان کی حکومت کے خلاف، اس وقت
تو جب گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے اس وقت سرونگ تھے ظاہر ہے جنرل فیض اور جنرل باجوہ ان کی بات کی تھی تو ظاہر ہے ایک جدت آ گئی تھی ووٹر میں, کچھ لوگ ڈر بھی گئے تھے, لیکن وہ آپ کو ایک جو پچ یا ٹون جو بات کر رہے ہیں مزمل صاحب وہ سیٹ ہو گئی تھی. تو میرے خیال میں کہ اٹ ورکس, کیونکہ وہ پھر ذمہ داری جو اس وقت جو معاشی حالات کی ہے وہ ان لوگوں پر ڈال سکتے ہیں, اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کا بیانیہ چل بھی رہا ہے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تو دے دی تھی, ساتھ ساتھ خاموش بھی رہی مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب نے بھی ڈیلز کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب واپس آنا ہے, مہم چلانی ہے, زوردار شیر واپس آنا ہے, تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا. اور مگر میں دوسری طرف سے بھی دیکھنا چاہتی ہوں, اور وہ اگر ہم تاریخ اور مستقبل کی بات کریں, اس سے پہلے بھی مشرف کی کوشش کی تھی کہ مشرف صاحب کو کچھ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے کو کرنے کے لیے, وہ بہت بری طرح نواز شریف اور PMLN کے لیے بیک فائر ہو گیا تھا. کیا اس بار بھی کچھ ان کی مہم کامیاب ہو سکے گی, یا باتوں تک اور ریلیز تک اور الیکشن مہم تک چلے گی؟ اشارہ تو یہی ہے کہ کم سے کم باجوہ صاحب کی حد تک تو میرے خیال میں کہ وہ احتساب نہیں کر پائیں گے. جنرل فیض کا میں نہیں کہہ سکتی. دیکھیں امبر, بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی مشرف والی کہ وہ بیک فائر کیا, لیکن انہوں نے آرٹیکل 6 تو اس پہ لگایا اور اس کی قیمت بھی ایک بہت بڑی اٹھائی. آج بھی ہمارے ہاں مطلب وہ جب مرزا اسلم بیگ کو سپریم کورٹ نے بلایا تو وہ فل آرمی چیف کے پروٹوکول میں سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے, حالانکہ وہ ریٹائرڈ تھے. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ریٹائرڈ کسی پہ بھی جب کرنے لگیں تو جو ادارہ ہے وہ اس کے دفاع میں آتا ہے. یہ آپ عدلیہ میں بھی دیکھیں, یہ ابھی ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کے لیے کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے مل گیا اس آڈیو پہ, اور وہ اس سارے پہ ان کو ملا. خود قاضی عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہمارے فیصلوں سے $6.5 ارب کا پاکستان کو نقصان ہوا, لیکن آپ دیکھیں نا جن کے فیصلوں سے پاکستان کو $6.5 بلین کا نقصان ہوا, میں روپوں کی بات نہیں کر رہا, ہم ان کا بھی کوئی احتساب نہیں کر سکے, اور ان کی بھی مکمل پینشن مراعات اور جو ساری مراعات ان کو سرکار سے ملنی چاہیے وہ آج بھی ہم پوری ادا کر رہے ہیں. ساتھ انہوں نے جو پاکستان کا نقصان کیا ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں. اسٹیل مل کی بات کی, ہم آج تک اس کسی کا بھی ہم احتساب نہیں کر سکے جنہوں نے مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا, وہ سب بھی آج بھی یہاں پھر رہے ہیں. جنہوں نے مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا, جنہوں نے ریفرینڈمز کو ویلیڈیٹ کیا, ہمارے درمیان معاشرے میں وہ پھر رہے ہیں. ہم ان میں سے کسی کا بھی احتساب نہیں کر سکے ہیں, اور ہم ان سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں, سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ایک ڈائلیما تو اپنی جگہ یہ موجود ہے, اور موجودہ چیف جسٹس نے کل لائیو ٹرانسمیشن میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے. میں کیا کہوں, کیا نواز شریف یہ بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ بھی یہی بات کر رہے تھے کل جو آج نواز شریف کر رہے ہیں. مجھے تو کافی سیم بات لگی ہے دونوں کی, اور اگر میں کسی حد تک دیکھوں تو مجھے لگتا ہے عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں, چیئرمین PTI بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو پھر کہیں نیشنل کنسنسس تو نہیں نظر آتا کہ جو اصل ذمہ داران ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جائے. کیا مطلب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی قاسم سوری کی رولنگ کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے کہ جی اس کی رولنگ کو بھی تو بندیال کے 5 رکنی بینچ نے بڑا انڈو کر دیا تھا, تو وہ بڑا غلط فیصلہ تھا. حالانکہ سوری کے رولنگ کے پیچھے پارلیمنٹ کی سپورٹ تو نہیں تھی. قاسم سوری کی رولنگ کو اگر پارلیمنٹ نے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہوتا اور وہ ووٹ سے وہ رولنگ پاس ہوئی ہوتی تو کوئی سپریم کورٹ اس کو انڈو نہیں کر سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں جیسے عدم اعتماد کو نہیں کر سکا, لیکن ہمارے ہاں غلط کمپیریزن بھی ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف ایک اگریسو پیچ سے ضرور آ رہے ہیں. میں آپ سے یہاں سوال پوچھنا چاہتی ہوں, آپ نے بالکل درست کہا کہ ججز کا مائنڈ جو ہے نظر آ رہا تھا جب بھی لائیو ٹرانسمیشن ہوئی تھی. صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں, جسٹس اطہر منلہ نے بھی بات کی تھی کہ اپیل کا جو حق ہے کیا ہم ان کے خلاف کر سکتے ہیں. ان ججز کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے ان ججز کی جنہوں نے توسیع کی ہے ملٹری رول کی, ملٹری کوز کی. لیکن یہاں میں ایک اور جو نقطہ اٹھانا چاہتی ہوں, بہت دلچسپ مجھے لگتا ہے کہ جو بات نواز شریف نے نہیں کی, عمران خان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہ شاید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس بن رہا ہے کہ یہ عمران خان یا PTI کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟